بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، ہماری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ ہماری اس مختصر سی چھوٹی سی محفل میں حضرت قبلہ میرے برادر محتشم حضرت قبلہ مفتی محمد اعظم صاحب، جو علم میں بھی عمل میں بھی الحمدللہ ہم سے بڑے ہیں اور بڑے بھائیوں کی سی حیثیت سے وہ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. تو پچھلے جمعے کو ہم نے یہی آیت پاک جو میں نے تلاوت کی ہے ربوبیت کے سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ربوبیت جو ہے اس نے کس کمال کے ساتھ انسان کو، ویسے تو ہر چیز میں اس کی ربوبیت کا جلوہ ہے کہ ہر چیز کو اس پاک ذات نے اس کی ادنا حالت سے اٹھا کر آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچایا ہے، کیونکہ اس پوری بزم ہستی میں، پوری کائنات میں سب سے بڑا شاہکار انسان ہے. تو اس کی ربوبیت کے جلووں کو دیکھنے کے لیے جہاں پوری کائنات کو دیکھنا ضروری ہے، وہاں سب سے زیادہ انسان اپنی ذات پر اگر غور کرے تو اس کو اللہ کی ربوبیت کا پتہ چلتا ہے کہ ربوبیت کیا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ربوبیت کے جتنا بھی جلوے ہیں ان میں حسن ہی حسن ہے، تحسین ہی تحسین ہے. کوئی بھی چیز اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے جو زیر اثر ہے، کسی چیز کے اندر کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، ہر چیز میں حسن ہے. خواہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ہر چیز میں حسن ہی حسن ہے. یہاں تک کہ بعض چیزوں کے اندر ہمیں شکست و ریخت نظر آتی ہے، ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے، اونچ نیچ نظر آتی ہے، تو جن چیزوں میں اونچ نیچ ہے اس میں بھی اصل میں حسن ہی پنہا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کو اتقنا کل شے، ہر چیز جو ہے وہ متقن ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل پرفیکٹ ہے، کسی چیز کے اندر کوئی کجی کمی نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر انسان اپنے اوپر نگاہ ڈالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا فرجع البصر هل تری من فطور، کہ اپنی نظروں کو گھماؤ، تمہیں کہیں کوئی کمی کجی کوتاہی نظر آتی ہے؟ اور پھر فرمایا کہ تمہاری آنکھیں تھک کر واپس پلٹ آئیں گی، اللہ کی کائنات میں تمہیں کجی نظر نہیں آئے گی، حسن ہی حسن نظر آئے گا. اگر ہم آسمان کی طرف نظر دوڑائیں تو آسمان، پھر اوپر سیارات اور سیارات کے اندر چمکتے ہوئے ستارے، تو دیکھیں کتنا حسن ہے. اگر رات ہوتی لیکن رات کے اندر یہ ستارے نہ ہوتے تو رات کتنی ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی. لیکن اس ذات نے رات بنائی، لیکن اس رات کے اندر چمکتے ہوئے ستارے ٹانگ کر اس رات کو بھی حسین بنا دیا. اس لیے قرآن حکیم کی یہ جو 30واں پارہ ہے، 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورہ النبا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا. یہ وہی ربوبیت کا جلوہ ہے کہ فرمایا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا، والجبال اوتادا، کیا ہم نے ان پہاڑوں کو زمین کے اندر گڑی ہوئی میخیں نہیں بنا دیا، وخلقناکم ازواجا، کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنایا. اگر آپ غور کریں تو یہ پوری کائنات زوج زوج ہے.
قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، قاری صاحب تشریف فرما ہے، یہاں تک کہ صرف انسان نہیں، صرف حیوان نہیں، یہ جو نباتات ہیں، یہ جو پھل پھول ہیں، یہ بھی زوج زوج ہیں، جوڑا جوڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہی جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ رب ہر چیز کا رب ہے، اور ہر چیز میں اسی کی ربوبیت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اب اس نے ہمیں جگاتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ خلقناکم ازواجا، وہ رب ہے جس نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اور پھر آگے فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ تمہاری نیند کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے؟ یہ نیند اگر 2 دن نہ آئے تو تمہیں لگ پتہ جائے، دماغ پھٹنے لگے گا، کام ہو نہیں سکے گا، زندگی بوجھ بن جائے گی۔ فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، تو کیا تمہارے لیے نیند کو ذریعہ سکون، چین اور قرار نہیں بنا دیا؟ یہ آپ اس سے بندے سے پوچھیں جس کو نیند نہ آتی ہو کہ نیند کی قیمت، قدر، حیثیت کیا ہے۔ یہ اس بندے سے پوچھیں جو 25 گولیاں کھاتا ہے پھر نیند نہیں آتی ہے۔ فرمایا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، کیا ہم نے اس کالی سیاہ رات کو تمہارے لیے پردہ وقت نہیں بنا دیا؟ خدا نخواستہ اگر رات ہی نہ ہو تو پھر یہ آرٹیفیشیل پردے کب تک اندھیرا کریں گے، یہ بناوٹی پردے کب تک رات کا منظر دیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، فرمایا کیا ہم نے تمہارے لیے اس دین کو روزی رزق کمانے کا ذریعہ نہیں بنا دیا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ذرا اوپر غور کرو، کتنی 7 مضبوط قسم کی یہ چیزیں بنائی ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ سورج جو ہے چمکتا دمکتا پوری کائنات کی تہوں کو روشن کر دینے والا سورج نہیں بنا دیا؟ انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا، کبھی بارش کے چھوٹے چھوٹے قطروں کو تم نے کبھی نہیں دیکھا؟ یہ پہاڑوں پر جمی ہوئی برف کو نہیں دیکھا؟ میں اس سے ہم نے قطرے قطرے کر کے زمین کے سین آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور اس کے ذریعے یہ زمین کے اندر کہیں پھل ہیں، کہیں پھول ہیں، لہلاتے کھیت ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو منظر بیان کیا جا رہا ہے وہی ربوبیت کا جلوہ، کہ اس میں حسن بھی ہے، اس میں تمہارے لیے نفع بھی ہے، اور اس پوری کی پوری اس کائنات کے اندر کہانی ربوبیت کی ہی چل رہی ہے، کہ اس کی ربوبیت کے میں، اس کی تربیت میں صرف حسن نہیں ہے، محض اگر کاغذ کے اوپر خوبصورت پھول بنا دیں، خوشبو نہ ہو تو کاغذی پھول کی کیا حیثیت ہے؟ تو فرمایا کہ ہم نے جو کائنات بنائی ہے، اس کائنات کے حسن بھی رکھا ہے، اس کائنات میں فائدہ ہی رکھا ہے۔ تو جو آیت پاک ہمارے زیر مطالعہ تھی وہ تھی کہ من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدرہ، یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ انسان کو پیدا کیا، انسان کی پھر تقدیر کی۔ اب آگے فرمایا کہ ثم السبیل یسرہ، پھر انسان کے لیے راہیں آسان فرما دی۔ اب پیدا کر کے چھوڑ دیا جاتا، مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ انسان کے لیے راہیں کیسے آسان کی؟ انسان کے لیے راہ اس طرح آسان کی کہ انسان پیدا ہوا، ماں کی گود میں آ گیا۔ اب جب ماں کی گود میں انسان پہنچا ہے تو اب انسان کے بچے میں اور ایک حیوان کے بچے میں کتنا فرق ہے۔ حیوان کا جو بچہ ہے وہ پیدا ہوتے ہی اس کو پتا ہے کہ دودھ میں نے کہاں سے پینا ہے، یعنی ایک جانور کے بچے میں سوجھ بوجھ قدرت نے علم پیدا کر دیا اسی وقت ہی پیدا ہوتے، کہ وہ وہیں منہ رکھے گا جہاں اسے پتا ہے کہ یہاں میری خوراک کا سرچشمہ موجود ہے۔ مرغی کا چوزا پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی زمین پہ گرتا ہے، چونچے مار رہا ہے۔ انسان کو فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے جس وقت ظاہر فرمایا ہے تو تم تو کچھ بھی نہیں، تم تو جاہل تھے۔ لا تعلمون شیئا جعل لکم السمع، یہ ربوبیت کا کمال کہ تمہیں اس منزل سے جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، فرمایا تمہیں آنکھیں بھی دیں دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کان دیے، اور دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا، چاہ صرف اتنا کہ تم شکر گزار بنو۔
تو اس لیے اب ثم السبیل یسرا کی پہلی منزل آسانی کی کیا ہے کہ تم ماں کی گود میں آئے. پھر قدرت نے کمال یہ کیا کہ جس ماں کی گود میں تمہیں بھیجا ہے اس کے سینے میں تمہارے لیے ٹھاٹھے مارتا محبت کا سمندر پیدا کر دیا. اب اس کو آپ یہ سوچیں کہ جس ماں کا پہلا بچہ یا بچی اس کی گود میں آئی ہے اس کو کوئی تجربہ نہیں ہے بچے کو پالنے کا. پہلا بچہ جس ماں کی گود میں آتا ہے اس کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا کہ اس کو پالنا کیسے ہے. وہ لمبی نیندیں سونے کی عادی تھی, سوئی تو ساری رات, صبح سوئی ہوئی ہے, لیکن جو ہی اس کی گود کے اندر ایک بچہ وہ امانت ڈالی ہے, اب وہ نیند بھول گئی ہے, وہ سکون بھول گئی ہے. اب وہ جی رہی ہے تو اس کے لیے, مر رہی ہے تو اس کے لیے. ثم السبیل یسرا, یہ ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی, راستے کھول دیے ہیں, تمہارے لیے راہوں کو آسان فرما دیا ہے. اب ہوا یہ کہ جس وقت ماں کے سینے میں محبت کا سمندر پیدا کیا, اب محبت کے اندر وہ آئی تو اس نے جو ہی اٹھا کر اسے سینے سے لپٹایا. فرمایا پھر دیکھ ہماری ربوبیت کا جلوہ کہ جہاں اس نے سینے سے لگایا ہم نے خوراک کا سر چشمہ بھی تیرا وہیں پیدا فرمایا. یہ ابتدائی منزل ہے اس کی. ثم السبیل یسرا. اور اس کے بعد پھر آگے جس وقت ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم وسیع کائنات پہ نظر دوڑائیں تو ربوبیت کے جلوے, مثلا سورہ نحل میں یہ تو ماں ہے, سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان لکم فی الانعام لعبرہ, ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی اللہ قاری صاحب نسقیکم مما فی بطونکم. یہ تو اس طرح ہے, وہ جو بیٹھتے ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ سارے اپنے کاغذ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اب اس آیت کو میں جو پڑھ رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تو جانور کو فرمایا کہ ان لکم فی الانعام لعبرہ, جو جانور ہیں ان کے اوپر تم نظر دوڑاؤ. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پیٹ میں سے جو دودھ نکالا ہے, ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. تو میں کبھی تم نے غور کیا ہے کہ چلو ماں جو ہے اس کے سینے میں تو ہم نے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر پیدا کر دیا, لیکن ہم نے تمہارے لیے صرف راہ ادھر ہی آسان نہیں کی, ادھر بھی ذرا غور کرو کہ ماں تو تم سے پیار کرتی ہے, وہ تو اپنے جسم سے خون کا قطرہ قطرہ نچوڑ کر دودھ کی شکل میں تمہارے جسم میں اتار دیتی ہے اور سمجھتی یہ ہے کہ پوری کائنات کا سکون مجھے مل گیا ہے. کوئی آدمی کسی کو خون پلا کر تسکین محسوس کرتا ہے, پریشان ہوتا ہے, لیکن ماں کا کمال یہ ہے کہ دودھ کی شکل میں اپنے جسم کی رگ رگ سے خون نچوڑ کر اولاد کے جسم میں اتارتی ہے, اور جسم میں اتار کر اس کو کائنات کا سکون میسر آ گیا ہے کہ میرے بچے نے, میری بچی نے دودھ پی لیا. تو ربوبیت صرف ادھر ہی نہیں ہے, ادھر بھی ہے. فرمایا کہ تم نے اگر ادھر دودھ پیا ہے تو ادھر کبھی دیکھا, ان لکم فی الانعام لعبرہ, جانور, اور جانور کا دودھ کہاں سے؟ فرمایا من بین فرث ودم, ایک طرف اس کے وہ سینے سے گندگی ہے ساری, جسے گوبر آپ کہتے ہیں, دوسری طرف خون ہے. اب کہاں گندگی گوبر اور کہاں خون, خون بھی پلید ہے, گوبر بھی پلید ہے. اور فرمایا کہ من بین فرث ودم لبنا خالصا, خالص دودھ, چٹا سفید ہے. کوئی ایسی ریفائنری کہ ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے اور بیچ میں سے دودھ ہے, اور دودھ بھی نہ پیلا ہے نہ کالا ہے نہ نیلا ہے, سفید برہ, کوئی ذرہ بھی اس کے اندر گندگی کی آمیزش ہے نہیں ہے. فرمایا یہ ہماری ربوبیت کا کمال. لبنا خالصا سائغا, صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی روکھا پھیکا سا بے ذائقہ سی کوئی چیز پیدا کر دی. لبنا خالصا سائغا, خالص بھی ہے, صاف بھی ہے, ستھرا بھی ہے, میٹھا بھی ہے, لذت دار بھی ہے, ذائقے دار بھی ہے, للشاربین. تو یہ ثم السبیل یسرا, اس نے جو راہیں آسان کی ہیں ہر طرف سے.
اور پھر جس وقت ماں جو ہے وہ بچے کو وہ سینے سے لگا رہی، اب وہ اسے پال رہی ہے، اب یہ نہیں ہے کہ یہ درخت کی طرح یہ فوراً ہی اوپر چلا گیا ہے، نہیں، آہستہ 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 یہ اپنی منازل طے کرے گا، اپنے مراحل طے کرے گا۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا، اسی کا نام ربوبیت ہے کہ ایک چیز آہستہ آہستہ اپنے کمال کی طرف جا رہی ہے۔ انسان بھی آہستہ آہستہ اپنے کمال کی طرف جا رہا ہے، اور یہ آسانیاں، یہ راہوں کو آسان کرنے والی ذات وہی جو دعویٰ فرما رہی ہے کہ ہم ہی ہیں کہ من نطفہ، تمہیں اٹھایا کہاں سے ہے، ایک پانی کی مہین سی بوند، الم نخلقکم من ماء مہین، اور تمہیں پہنچا کہاں دیا۔ اب یہاں سے انسان کی یہ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی، ترقی شروع ہو گئی۔ اب پہلے تو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اب آنکھیں بھی کھل گئیں۔ جب ماں کی گود میں اب آنکھ کھلی تو سمجھا یہ ہے کہ کل کائنات یہی گود ہے۔ جب ماں کی گود میں تھا تو اس وقت آپ اور میں کیا سمجھتے تھے؟ سب سے کل کائنات یہی ہے۔ اب جس وقت اٹھ کے بھاگنے لگا تو باہر دیکھا تو باہر تو گارڈن بھی ہے، باہر تو اس نے سمجھا نہیں، کائنات صرف گود نہیں ہے، کائنات یہ گھر ہے۔ اب جب گھر سے باہر نکل کر بھاگنے کے قابل ہوا تو اس نے سمجھا یہ اولڈم پوری کائنات ہے۔ اور جس وقت اس کی نظر پڑتی تھی آسمان پر تو سمجھتا تھا کہ یہ کوئی خیمہ ہے جو وہاں گرا ہوا ہے، ادھر گرا۔ تو آہستہ آہستہ قدرت اس کے لیے ثم السبیلا یسرا، آسانیاں ہوتی گئیں، راہیں کھلتی گئیں۔ نتیجہ یہاں ہوا کہ پھر اس کو آپ ہر طرف سے، یعنی صرف اور صرف انسان کی جسمانی ترقی، روحانی ترقی، علمی ترقی، یہاں تک کہ اس کی معاشی ترقی کو دیکھیں کہ پہلے ایک ٹیڈی پیسے کو ترس رہا تھا، پھر ٹیڈی پیسے کے بعد قدرت نے اس کو روپیہ دیا، پھر 5 روپے دیے، پھر 100 کا مالک بنا، پھر ہزاروں کا مالک بنا۔ وہ وقت آیا کہ لاکھوں بھی اس کے پاس آ گئے۔ یہ بھی اس کے لیے راہیں آسان کر دی۔ ایک وقت وہ تھا جھونپڑی نہیں تھی، ایک وقت وہ آیا کہ خوبصورت کوارٹر کا مالک بنا ہوا ہے، تو یہ بھی راہ آسان ہوئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ تنہائی جو تھی اسے ڈستی تھی، ایک وقت آیا کہ اس کے ادھر بچے ہیں، ادھر بچیاں ہیں، گھر کے اندر چہل پہل ہے، تو یہ بھی راہیں آسان ہوئی۔ تو یہ ساری کی ساری چاروں طرف اگر انسان دیکھتا ہے تو یہ آیت پاک، یہ اللہ پاک کا فرمان کہ ہم نے تمہارے لیے راہیں آسان کر دی۔ ایک وقت وہ تھا کہ انسان ایک وہ کھوٹے پیسے کو ترس رہا تھا، پھر ملوں کا مالک بن گیا ہے۔ یہ اسی نے فرمایا کہ یہ ہم نے تمہارے لیے راہیں آسان کی ہیں۔ اور چلتے چلتے یہاں تک کہ جس وقت عین عروج، عین جوانی آئی تو پھر انسان اسی ہی کریم کو بھول بیٹھا جس نے یہ سارے مرحلے طے کر کے اس منزل پہ پہنچایا تھا۔ اس کے آگے صورت ہے، اس میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اب وہی لفظ ربوبیت جو سورۃ فاتحہ میں ہم چھوڑا ہے وہ پھر آ گیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے کس نے، میں اس کا مفہوم بیان کیا کرتا ہوں کہ او انسان تجھے کون سا ہم سے زیادہ حسین ملا ہے کہ جسے دیکھ کر تو ہمیں بھول گیا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، رب تیرے ہم ہیں، اور خالی رب بھی نہیں، رب بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ کیا تجھے ہم سے بڑا کوئی رب مل گیا ہے؟ کیا تجھے ہم سے بڑا کوئی کریم مل گیا ہے کہ ہمیں تو پشت پسے پشت ڈال کے تو اس کے پیچھے چلا جا رہا ہے؟ ما غرک، کس نے تجھے دھوکے میں ڈالا، کس نے تجھے ہم سے چھین لیا ہے، کون تجھے ملا ہے؟ ما غرک بربک الکریم۔ اب پھر وہی بات جو اس آیت پاک میں پھر وہی آ گئی کہ الذی خلقک، وہ رب کریم الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا تھا، فسواک، پھر تیرا تسویہ کیا تھا، فعدلک، پھر تیری تعدیل کی تھی، فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اب لفظ بدلے ہیں، مفہوم وہی ہے۔ یہاں کہا من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، مراحل حیات کے الفاظ مختلف ہیں، مفہوم دونوں جگہ مل رہا ہے۔ فرمایا تو اس کو بھول گیا۔ اب جب جوانی آئی تو انسان ہے، کہتا ہے میں اشرف المخلوق ہوں، میں اب وہ کوئی فقیر بنا، کوئی پیر بنا، کوئی مولانا، کوئی چودھری، کوئی حاجی، کوئی خواجہ، کوئی راجہ، اب آپے سے باہر، کپڑوں سے باہر نکل گیا۔ اس ذات نے پھر اسے یاد دلایا من ای شیء خلقا، کہ
کہ اپنے اس رب کو بھولنے والے تیری اوقات کیا ہے، تیری اصلیت کیا؟ من نطفہ، تیری کل کائنات یہ ہے کہ تو پانی کی ایک بوند تھا، بس اس سے زیادہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ ناپاک بوند جو تجھے آج کوئی کہے نطفہ تو شرمانے لگتا ہے، تو زمین کے اندر غرق ہونے لگتا ہے، کیا میں یہ ہوں؟ فرمایا تیری اوقات، تیری کہانی، تیری حیثیت، تیری سرگزشت صرف یہی ہے۔ یہ ہمارا کمال ہے جس نے تجھے وہاں سے اٹھا کر یہاں پہنچا دیا۔ اب آگے آیت پاک کو ہم سمیٹتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ثم السبیل یسرا، یہ کہانی تو آپ کی اور میری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کتنا لڑکھڑا رہا تھا، چل نہیں سکتا تھا، کبھی دیوار کو پکڑ کے اٹھ رہا تھا، کبھی چارپائی کا سہارا لے رہا تھا، کبھی ماں اٹھا رہی تھی، کبھی بہن اٹھا رہی تھی۔ ایک وقت وہ آیا دوڑنے لگا، ایک وقت آیا بھاگنے لگا، ایک وقت وہ تھا کہ ماں ذرا سی ادھر ہوئی اور چیخنے لگا، ایک وقت وہ آیا کہ سارا دن آوارہ گردی کر رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے رستہ کہ میرا لال کہاں سے آئے گا، لال منہ ہی نہیں دکھا رہا ہے، ایسا گم ہوا ہے۔ فرمایا اب دیکھ تیرے لیے ہم راستے کھولتے گئے اور تو اٹھتا گیا، تو بھاگتا گیا۔ ثم السبیل یسرا، لیکن تو بھول گیا تھا کہ تو نے پلٹ کے ادھر ہی آنا ہے جہاں سے تو چلا ہے۔ اب آگے پھر وہی فرمایا پھر وہ جوانی ڈلی، موسم ہوا بھلو بھلی۔ اب پہلے کلی بنی تھی پھول، اب پھول پھر بن گئی کلی، اب پھر وہی پرانی گلی۔ اب جس وقت جوانی ڈلی تو وہ یار آہستہ آہستہ جو ہوٹلوں پہ ادھر لے جاتے تھے، کبھی ادھر بھاگا پھرتا ہے، کبھی ادھر بھاگا پھرتا ہے، نہ مسجد یاد، نہ خدا یاد، نہ ماں یاد، نہ باپ یاد، نہ استاد یاد، بس جوانی ہے، مستانی ہے، ادھر ادھر پھراتی پھرتی ہے۔ جس وقت جوانی ڈھلنے لگی اب آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے لگی، دماغ کی اینک رکھی ہوئی ہے ناک پہ اور پوچھ رہا ہے کہ میری اینک کہاں ہے، یعنی کہاں وہ جوانی والا حافظہ۔ اب حافظہ اتنا کمزور ہے کہ اینک یہاں رکھی ہوئی ہے اور پوچھ رہا ہے میں اینک کہاں بھول گیا ہوں۔ بتا رہے ہیں کہ جی حضرت جی اینک آپ کے ناک پہ ہی ہے، چیز رکھتا ہے بھول جاتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی جواب دینے لگی، کھانسی لگی ٹی بی میں بدل گئی، اب چھاتی کھڑکنے لگی، دم میں دم نہیں ہے، پہلے بازو میں طاقت تھی، کس بل تھے، اب پانی کا گلاس اٹھاتا ہے تو ہاتھ لرزنے لگا۔ حالت یہاں تک اس نے فرمایا کہ ثم السبیل یسرا، جہاں یہاں تک پہنچایا تھا اب ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اب دوپہر آئی تو شام آنے لگی، جب شام آنے لگی تو اب جن بیٹوں کو، جس اولاد کو سینے پہ لٹا کے منہ کے نوالے کھلائے تھے، شام ڈھل گئی، آنکھیں دروازے تکتی رہیں، کوئی بیٹا نہیں آیا۔ 4 بیٹے تھے، 6 بیٹے تھے، کوئی لندن چلا گیا، کوئی دبئی چلا گیا، کوئی سعودی عرب چلا گیا، وہ ایک بوڑھی ماں بچ گئی، ایک بوڑھا باپ بچ گیا۔ اب زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا سارے بیٹوں نے مل کر ایک نوکر رکھ دیا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ کو دوائی کھلا دینا۔ اب قدرت، اب اللہ پاک آگے فرماتا ہے جب میرے اس شاہکار پہ یہ وقت آیا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اب کہیں شوگر کا حملہ، کہیں اس کے فلاں چیز کا، کہیں اس کے دماغ پہ حملہ، کہیں ہاتھوں پہ راشا، کہیں فالج، نتیجہ یہ ہوا کہ اب سارے رشتے جس وقت بے وفا ہو گئے، اب کوئی بیٹا یا بیٹی دوائی پلانے کے لیے بھی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ جب اس منزل پہ آیا، اس سے پہلے کہ یہ انسان خود تنگ آ کر اس دنیا سے، اس دنیا کی بے وفائی سے خنجر اٹھاتا، اپنے سینے میں مارتا، تنگ آ کر کہ بیٹے بھی چھوڑ گئے، بیٹیاں بھی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں، دوست بھی کوئی نہیں آتا، فرمایا تنگ آ کر اپنے سینے میں خنجر مارتا، پسٹل رکھ کے گولی مار کے خودکشی کرتا، اس سے قبل کہ یہ اپنے آپ کو مار کر حرام موت مرتا، ہم نے پھر ایک اور احسان کیا، پھر ہم نے یہ احسان کیا کیا؟ فرمایا ثم اماتا، پھر کہانی جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پہ پہنچ گئی، چلا تھا عدم سے، ہم نے آخر کار اس کو پھر، وہ بھی ہم نے احسان کیا۔ اس لیے کہتے موت کوئی
दुश्मनी नफरत वाला निशान नहीं है। मौत तो दोस्त का तोहफा है। अगर मौत भी न होती तो आप सोचें हमारा क्या होता। अगर मौत भी न होती तो हशर हमारा क्या होता। ये जिस्म तो 70-60 साल के बाद ये तो सारा ढलक गया, दिमाग से लेकर पांव तक। अब कहां वो जवानी के दौड़ा जा रहा है, कहां ये बुढ़ापा कि बंदा 2 कदम चलने से आरी है। इसलिए फरमाया कि फिर हमने एहसान किया क्या, सुम्मा अमाता, फिर हमने मौत का तोहफा दिया। इजराइल को सदा दी कि आज बेटे भी नहीं हैं, बल्कि आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, नौजवान भी बैठे हैं। हालत ये है कि एक बेटे ने बाप को 4 दिन रखा तो दूसरे भाई को फोन किया कि तेरा भी बाप है, ये 4 पे उठा के ले जा। अब वो जिसने 4-4 कनाल की कोठियां बनाई थी, अब हालत ये है कि कोई बेटा हफ्ता रखने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि 4 बेटों ने हफ्ता रखा तो अब बहन को टेलीफोन किया, बाप तेरा भी तो था, तू भी तो कुछ हिस्सा बांट। एक ने 8 को संभाला और पाला था, लेकिन 8 मिलकर एक को नहीं संभाल पा रहे। नतीजा ये है कि वो गेंद की तरह कभी उस दरवाजे पे पड़ा है, कभी उस दरवाजे पे पड़ा है। मैंने इन आंखों से देखा था, एक आदमी था वो गधों के ऊपर मिट्टी जो है वो डाला करता था, फिर लोहा का थोड़ा छोटा कारोबार किया, तरक्की हुई, यहां तक कि मिलों का मालिक बन गया उसी लोहे से। अब उसने मिलें कई बना ली, ये टीयर गार्डन में। अब मिलें बना के एक बेटे को, जो टॉप क्लास एरिया जिस डिफेंस कहते हैं, 2-2 कनाल की कोठियां बनाई। अब वो सबको कोठियों का, मिलों का मालिक बना दिया। आप बीमार हुआ तो बेटों के जिसके घर हो वो उठा के 4 पाई बरामदे में रखते, चौकीदार को कह के हमारे बाप को दवाई पिला देना। अब वो बड़ा चौधरी था अपने दौर में, लेकिन अब चौधरी को जगह कहां मिली, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ बंदा नवाज में। अब जगह मिली तो किसी 2 कनाल की कोठी में, किसी कमरे में चौधरी के लिए जगह, राजा जी के लिए कोई जगह नहीं है। अब वो पड़ा हुआ है बरामदे की एक नुक्कड़ में। तो मैं उसके बेटे की दावत पे गया तो बाहर निकला तो एक बूढ़ा कर्रा रहा था। तो जो ड्राइवर मुझे छोड़ने आया, मैंने कहा ये पुराना चौकीदार है कि चौधरी साहब वफा कर रहे हैं उससे कि बरामदे के नुक्कड़ में डाला हुआ है। अब उसने बड़ी सारी गाड़ी, जो मुझे छोड़ने आया, उसने कहा साहब जी, ये साहब जी का बाप है। मेरे पांव से जमीन निकल गई। मैंने कहा ये वही है जिसने इतनी फिल्म बनाई थी। उसने कहा मत पूछे हाल कि चौधरियों ने अपने बाप चौधरी का हशर क्या किया है। कहा चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है। 4-5वें दिन कोई गुजरते हैं तो पूछते हैं अब्बा जी की हाल है। मैंने कहा ये जालिमो 2 कनाल की कोठी में, इसकी कमरे में कोई जगह नहीं। कहते जी साहब जी का बाप खांसता है, बच्चे जो डिस्टर्ब होते हैं। अब ये इसलिए फरमाया सुम्मा अमाता। जब इस मंजिल पे पहुंचा तो फिर खुदकुशी के अलावा इसका रास्ता कोई नहीं था। तो फिर हमने ही एहसान फरमाया कि आ बेवफा, तुझे फिर हम वापस ही ले चलते हैं, क्योंकि ये दुनिया तेरे साथ वफा नहीं करेगी। तो सुम्मा अमाता हूं, फिर हमने मौत का तोहफा दिया। फिर हमने इसको इरजई इला रब्बिक, अब वापस आ जा, उस देश में आ जा जिस देश से तू गया था। फिर हमने मौत अता फरमा दी। और मौत के बाद, मौत एक तोहफा है, इसके ऊपर इंशाअल्लाह आगे बात करेंगे। आगे फरमाया कि हमारा एहसान देखें, हमारी मेहरबानी देखें। जब मौत आ गई तो जब मर गई, चीज खत्म हो गई, अब यूजलेस है, उठा के घसीटो, फेंको बाहर। शेर, हाथी, बड़े बड़े जानवर ताकतवर मरे तो वो कहां जाके डाले? हमने गंदगी के ढेर पे डाल दिए। तो इसको भी डाल दो, 5-6 फुट की लाश है। फरमाया ना, हमने फिर तेरे साथ एहसान किया, अब तू किसी और के बस में नहीं, अब तू हमारे बस में आया है। अब क्या किया? हमने सदा दी अपने प्यारे नबी के जरिए कि इसको घसीट कर बाहर न डाल देना कहीं, इसको अब गुस्ल दिलवाओ। उसको सुन्नत करार देकर, अपने महबूब अलैहिस्सलाम की अदा करार देकर, उस प्यारे महबूब के होंठों से सदा दिलवाई कि इसको गुस्ल दो, और गुस्ल भी दो तो जरा आराम आराम से।
یا وہ بے رحمیاں، اب رحم پیدا ہو گیا ہے اچانک مرنے کے بعد. یہ ان کے اولاد میں رحم نہیں آیا، یہ بھتیجوں بھانجوں میں رحم نہیں آیا، یہ رحم مدینے کے رستے سے آیا. اس رسول نے فرمایا کہ ذرا آہستہ، اب ذرا ہاتھ رکھو تو آہستہ. وہ ظلم ڈھانے والے اب اچانک رحیم کریم ہو گئے ہیں، یہ ان کی مہربانی نہیں ہے، یہ مہربانی کسی اور رستے سے آ رہی. اب جس وقت غسل دے دیا گیا تو اب پہلے تو پوچھتے نہیں تھے، اب خوشبوئیں لے کے آ رہے ہیں. تو خوشبو کہاں لگائیں؟ فرمایا سند سند پہ خوشبو لگا دو، ماتھے پہ خوشبو، ادھر خوشبو، ادھر خوشبو. اب خوشبو میں مہکا کر، چاہیے تو یہ اب مرا ہوا ہے، لاش ہے، اب اس کو پرانے چیتڑوں میں لپیٹو، باہر پھینکو. کہا نا، سفید براق کپڑے لاؤ. سفید کپڑے یہ تو دولہا کو پہنائے جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا آج یہ بھی دولہا ہے. اب اسے مت دیکھو کہ یہ کیا ہے، مرا ہے کہ جیا ہوا ہے، یہ دیکھو کہ یہ جا کہاں رہا ہے، ملنے کس کو جا رہا ہے. اس لیے بنا سوار سجا نہلا کر خوشبو میں مہکا کر اب سامنے پڑا ہے. اب کیا کریں؟ اب اٹھاؤ اسے کاندھوں پہ. کل بیچارے کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، آج کاندھے دے کے جا رہے ہیں، اور کاندھے دے کے چلے تو پھر حکم یہ ہے اللہ اکبر کہ آہستہ چلو تاکہ اس کے جسم کو دھکا نہ لگے. ساری زندگی دھکے کھاتا رہا، اب مرنے کے بعد کہہ رہے ہیں دھکا نہ لگے، کیونکہ تمہارے بس میں تھا تو دھکے ہی کھانے تھے، جب اس کے بس میں آیا ہے تو اب دھکوں سے بچ گیا، مر کے دھکوں سے بچ گیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اب کہاں پھینکا ہے، فرمایا پھینکنا نہیں ہے، اب اس کے لیے ایک اجتماعی دعا کا بندوبست. اب آپ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، عید نماز سے لے کر 5 نمازوں تک امام غریب ہو، فقیر ہو، میلے کپڑے والا ہو، پھٹے کپڑے والا ہو، پیچھے جتنا بڑے راج مہاراج، کوئی حاجی خاجی جو بھی ہیں وہ پیچھے ہی کھڑے ہوں گے، امام آگے ہی ہے. لیکن عجیب بات ہے، نہ عید ہے، نہ جمعہ ہے، نہ 5 وقت کی نماز، جنازہ ہی تو ہے، کھڑے کھڑے مانگنا ہے، تو اس کو کونے میں رکھ دو، مانگ لو دعا. لیکن کہا نہیں، امام صاحب آج آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں، اس مر جانے کو آگے رکھیں تاکہ آج اسے پتا چلے کہ لگائی سب سے، نبھائی کس کس نے. ثم اماتہ. اب آخری اگلی منزل بیان فرمائی. فرمایا اب چاہیے تو یہ تھا کہ اب اسے کہیں پھینک دیتے، دعا جو ہو گئی ہے. فرمایا نہیں، فاقبرہ، چھوٹا سا گھر بناؤ، چھوٹا سا قبر گھر بناؤ. اور جب قبر بن گئی تو اب اٹھا کر ایسے پھینکو. فرمایا نہ، اب بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، لیکن خالی احترام نہیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. جب اندر سلانے لگے تو وفا کی انتہا یہ ہوئی کہ ایک تو فاقبرہ، قبر بخشی، اور اوپر یہ احسان کیا کہ اس کا منہ ذرا میرے گھر کی طرف کر دینا. زندگی میں بھولے سے منہ کیا ہے یا نہیں کیا، اب مر گیا ہے، اب تو اس کا منہ ہمارے گھر کی طرف کر دو. اب منہ اس کا کر دیا گیا کس طرف؟ کعبے کی طرف. یہ کرم کی انتہا. فرمایا جہاں سے تیری کہانی شروع ہوئی تھی اسی منزل پہ تیری کہانی ختم ہوئی ہے. یہیں پہ فرمایا ما اکفرا قتل الانسان، مر جائے انسان تو، ما اکفرا، کتنا تو احسان فراموش ہے، ہم نے کیا کیا اور تو نے کیا کیا. واخر دعوانا